السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف دورہ قرآن، پارہ نمبر 3 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ البقرہ کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہت ہی پیاری آج کی تفسیر، ایکشن پوائنٹس، صدقات کی بہت زیادہ بات کی گئی۔ فرمایا کہ دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے، صدقہ دے دیا، احسان جتلانے سے منع کیا گیا، دوسروں کو اذیت دینے سے منع کیا گیا۔ اگر دوسروں کو اذیت دیں گے، دے کر جتلائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو صدقہ کیا اور جو مال دیا، سارے اعمال کو وہ برباد کر دے گا، وہ ضائع کروا دے گا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں دے کر دکھاوا بھی مت کرو، لوگوں کو دکھا کر مت دو، جس کے لیے دیا ہے اس نے دیکھ لیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ صدقہ کرنا کیا ہے؟ بیسکلی شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دے کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر خالص نیت سے دیں گے تو انسان اس پر خوشی محسوس کرے گا۔ جو لوگ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے گا، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو وہ پھر بھی پھل دے گا۔ یعنی ہر طرح سے وہ فائدہ مند باغ ہی ثابت ہوگا، پھل دینے والا باغ وہ ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، دل کی خوشی سے مال خرچ کرو، تم جنت میں داخل ہوگے۔ اتنا دیں کہ دے کر دل میں کوئی تنگی نہ ہو، میرا اپنا مال کم ہو گیا، پتہ نہیں ضائع نہ ہو جائے۔ دل کی خوشی سے اور خالص نیت کے لیے اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے سب نے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے لیے دینا چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں دینا چاہیے، پرہیزگاری انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ مزید فرمایا کہ مال کیسا ہو؟ وہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، وہ حلال مال ہونا چاہیے۔ خراب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں مت دو۔ شیطان تمہیں محتاجی اور بخل کی طرف بلاتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مال دو گے، خرچ کرو گے، تمہارا اپنا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقے کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، میت جو ہے وہ صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے میرے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دیا جائے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گی کہ عمرہ کروں، نماز پڑھوں، حج کروں، روزے رکھوں۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کریں، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، صدقہ کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ بیسکلی سارے جتنے بھی بیریئرز ہیں وہ ان کو توڑ دیتا ہے۔ مزید فرمایا، صدقہ دکھا کر بھی دے سکتے ہو۔ دکھا کر کیوں دو؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر رغبت ہو، وہ بھی دینا شروع کر دیں۔ میں بھی کسی کو صدقے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، آپ دیں گے، وہ آپ سے سوال کرے، پھر اس کو موٹیویشن ملے، وہ بھی دینا۔ ان کو ریوارڈز، دوسرے لوگوں کو صدقے کے ریوارڈز بتائیے کہ یہ ریوارڈز ہیں، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا مال وہیں پر رک جائے گا، رزق میں کمی ہو سکتی ہے۔ صدقے سے بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مال میں جو ہے اضافے کا سبب ہے۔ پھر مزید فرمایا، جس کا اپنے گناہوں کا خوف ہے وہ صدقہ کرنا شروع کر دے، اس کے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد جب خالص نیت کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے تو اس کے بعد دل کو سکون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، دل کو چین ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی اس کے مال میں اور اضافہ کر۔ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو آپ سوچئے کہ جیسے ایک ٹنل ہے، فار ایگزامپل، ٹنل میں سے ٹرین جاتی ہے، ایک سائڈ سے ایک سوراخ سے جاتی ہے، دوسرے سے جا کے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ اسی طرح سے ایک طرف سے مال جائے گا اور دوسری طرف سے پاک ہوتا جائے گا۔ کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ صدقہ کیوں کریں؟
یہ بھی ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں. اللہ سے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے ملاقات کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات سے محروم نہ رکھنا, اس لیے صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ گناہوں کی آڑ جو ہے, ہمارے جو ہم گناہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے وہ جو ہے گناہوں کی آڑ وہ ہٹنے لگتی ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ہم فار ایگزامپل کسی بھی ہمارا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ, ہم اس میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے, ہمیں سیلری ملتی ہے, ہم پیسے جمع کروائیں گے تو اس پہ بڑی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے اتنے پیسے جمع ہو گئے, اب میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ سوچیے کہ ہم بینک اکاؤنٹ اور جو انسانوں پر تو اتنا ٹرسٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہم صدقہ دے کر اپنے اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو لینے والا ہمارا رب ہے, وہ جو سب سے سچا ہے, جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, جو لوٹانے کا وعدہ بھی کر رہا ہے. بعض اوقات بینک اکاؤنٹ چوری ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن ہمیں انسانوں پر تو ٹرسٹ ہو گیا, لیکن ہمیں اپنے اللہ پر ٹرسٹ کرنا نہ آیا. تو اس چیز پہ ضرور سوچیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے, وہ جو کہ دنیا میں بھی لوٹائے گا اور آخرت پہ بھی, یا پھر میرا بھروسہ بندوں پر زیادہ ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے, وہ تمام خزانوں کا مالک ہے. اس میں کیا ہے, ہم صدقہ دیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا. کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم ان اعمال سے اللہ کا دیدار کر لیں, صدقہ کر لیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں. مزید ایک طرف دیکھیں صدقے کی بات تھی تو آیا نمبر 275 میں ایک طرف صدقے کی بات, دینے کی بات, اور دوسری طرف سود کھانے والوں کی بات کی گئی. فرمایا وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے. وہ کہتے ہیں تجارت سود کی ہی طرح ہے, بلکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. ٹھیک ہے, جو تجارت ہے اس میں انسان کی محنت لگتی ہے, وقت لگتا ہے, ٹائم دیتا ہے انسان, لیکن سود میں ایک دفعہ مال دے دیا تو اس پہ پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے. سود کی طرف لوٹنا آگ کی طرف جانے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے. جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ ہو کر بدخواس ہو کر اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, لینے والے, دینے والے سب پر لعنت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں, ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خوار ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں. سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کریں. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے. سود کی اشکال بھی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہیں, لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. فار ایگزامپل آپ دیکھیے, اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ ہیں, اگر ہم نے وہ کرنٹ کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے ہیں, تو ہم اگر 1 لاکھ بھی رکھیں گے تو اس پہ وہ کیا ہے, وہ اماؤنٹ جمع ہونا شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہے, وہ سود کی شکل ہے. دنیا میں ہم اپنا فائدہ کر لیں, ہم بڑے بڑے بنگلے بنا لیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہم خرید لیں, ہم عیش و عشرت کی جو ہے زندگی بسر کر لیں, لیکن قبر میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا, روز محشر ہمیں پتہ چلے گا, پل صراط پہ ہمیں پتہ چلے گا. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے. اس کے علاوہ بہت ساری اشکال ہیں جیسے لون لینا. فار ایگزامپل اگر موبائل سے کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ایمرجنسی ہے, وہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے, ہم فوراً کیا کرتے ہیں, ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں, ہم کوئی اور آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں, یا ہم سود لیتے ہیں, کیونکہ جب ہم ان کو واپس لوٹائیں گے تو ہمارے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ جو ہے وہ کٹ جائیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ سود کی ایک شکل ہے جس سے بچنا ہے. پھر اس کے علاوہ ایزی پیسہ میں اگر پیسے رکھے جائیں, فار ایگزامپل 1000 سے اوپر, ڈیلی بیسس پہ 50 کا آپ کو لون ملنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو فری کالز کرنا, میسیجز وٹ ایور, وہ کیا ہے, وہ ہمارا مال نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ جس پہ ہم محنت نہیں کر رہے, جو چیز ہمیں ایکسٹرا مل رہی ہے وہ سود ہے. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. پھر ایک اور بات ہم یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں جتنے فائدے ہم اپنے سمیٹ لیں, لیکن آخرت میں انسان کو یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اس کے بعد جو ہے قرض کی بات کی گئی کہ اگر قرض دیا جا رہا ہے کسی کو یا کسی سے لیا جا رہا ہے تو اس کو لکھوانا ضروری ہے اور اس پر گواہ بھی مقرر کیے جائیں گے.
فرمائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہیں، مالی معاملات پر ان اعمال کی پابندی ضروری ہے تاکہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ کل کو تم بھول سکتے ہو یا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ تمہارے پاس لکھا ہوگا، مقرر وقت لکھا ہوگا، اس ٹائم لوٹانا ہے، اتنا مال تھا، وہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی پیاری سورہ ہے، اور اس کی جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، یعنی سونے سے پہلے 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے شر سے اس کو کافی ہو جائیں گی۔ جس گھر میں کنٹینیولی 3 دن تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آخری رکوع تلاوت کیا جائے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ سب نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ 2 صورتیں، یہ 2 روشن صورتیں ہیں جو قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے صاحبانوں کی طرح آئیں گی۔ اللہ کی کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کر۔ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، دل کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی۔ اس دعا کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ اللہم قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ زبان ہی ہے جو بہت سارے معاملات کو خراب کرواتی ہے، جھگڑے، فساد، فتنے، غیبتیں، چغلیاں اینڈ مینی مور۔ تو یہ اگر سیدھی ہو گئی تو سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر ایمان کو محبوب بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان کو ہمارے سینوں میں مزین کر دے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے، ہم وقت ضائع کرنے والے لوگ نہ ہوں، ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہم اللہ تیری محبت پالیں، یا اللہ ہمارے اندر ایمان ڈال دے، ہمیں برائیوں سے بچا لے، نفاق سے بچا لے، حسد سے بچا لے، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آپ یقین رکھیے کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن پہ قرآن ختم کر لیں، اس کو 1 مہینے میں کتنے قرآن مکمل کر لیں، لیکن اگر ہمارا عمل کوئی نہیں ہے نا تو اس قرآن پہ قرآن مکمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم حافظ قرآن ہیں لیکن وہ حافظ قرآن ہونا ہماری زندگیوں میں نہیں نظر آتا تو اس حافظ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پھر ہم اپنے آپ پہ چیک رکھیں کہ میری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا رسول تم سے محبت کرے تو تم یہ 3 کام کر لو۔ پہلی بات جب بھی کرو سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور اچھے پڑوسی بن کر دکھاؤ۔ اپنی ذات کی وجہ سے، کسی بھی بات کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ کی محبت عمل اور اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم محبت کے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یا صرف ہم میلاد کے موقع پر ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کے دعوے کریں گے، یا شب برات ہے اس پہ آ کے، یعنی کہ کچھ ہم نے ایک سیٹ کیے ہیں ٹارگٹس کے، اس پہ ہم نے اللہ کا بندہ رسول کی محبت، چاہے اس میلاد میں ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں، ذکر اذکار بھی چھوڑ دیں، صرف گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ ان کی سنتوں پر عمل کرنا، قرآن کو سیکھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے تدبر میں جانا، پھر عمل کر کے دکھانا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل اپنے رب سے باتیں کرنے میں ہے۔ ہم دیکھیں ہم اپنے اللہ سے کتنی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے آلٹرنیٹ، کبھی فون اٹھایا کسی سے باتیں کی، کبھی کسی کو پریشان کیا، کسی کے ساتھ مسئلے پرابلم شیئر کیے، حالانکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہماری باتیں سننے کے لیے۔ تو ہم نے اپنا مسئلہ پریشانی کس سے شیئر کرنی ہے؟ اونلی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس طرح سے عمران کی بیوی نے کہا میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے
ہی لیے وقف ہے۔ ان کا خیال اور خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، پھر جب بیٹی پیدا ہوئی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ان کی خواہش تھی بیٹے کی، لیکن بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگی اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، ان کو کہا جا رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی مثل نہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اولاد کو تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ رب نے اس سے قبول کر لیا، اپنی بات سے پلٹ نہیں گئی کہ اب یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہیکل میں دے دوں گی، لیکن اپنی بات پہ جمی رہی۔ انہوں نے کیسے دعا کی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ہمیں کسی سے بات کرنی پڑے تو ہمیں اس کو میسیجز سینڈ کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بلو ٹک کا ہمیں ویٹ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ لے، 2-3 دن تک میں بھی کوئی نہ پڑھے، کوئی بیزی ہو، کوئی ایک ہفتے کا ٹائم وہ نہ دیکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ فوراً دے دیتا ہے، وہ فوراً سن لیتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو تھام لیتا ہے۔ وہاں پہ کسی بلو ٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اپنے مسئلے، پریشانیاں، خوشی، غم، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اللہ نے ان کی بہت اچھی پرورش کی، زکریا علیہ السلام پھر ان کی کفالت کرتے ہیں، اور جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت حنہ جو تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ہیکل میں دے دیا۔ اب زکریا علیہ السلام جب ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، اور پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہوا من عند اللہ۔ وہاں زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی کہ مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا کر۔ سبحان اللہ۔ ہماری بھی بہت ساری نیڈس ہوتی ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا نہیں، کسی کی نعمت دیکھی فوراً سے حسد شروع، اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع، پتہ نہیں کہاں سے آئے یہ ساری چیزیں۔ کیا کرنا ہے؟ فوراً کسی کی نعمت دیکھیں، وہ چیز چاہیے، انسان ہے، خواہش ہوتی ہے اس کی، فوراً اللہ سے مانگے۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کر، اسی طرح جس طرح تو نے جو ہے مریم علیہ السلام کو نوازا۔ تو فوراً کسی کی بھی نعمت دیکھ کر اس پر دعا کرنی چاہیے، نہ کہ حسد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ تو کیا اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ ہمارا جتنا اسٹرانگ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ہوگا اتنی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہمیں بانڈنگ کو، کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ ہم مانگے تو صحیح، ہم حسد کو چھوڑ تو دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رابطے بڑھائیں تو وہ ضرور سنے گا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ہم مانگتے وقت بھی ڈاما ڈول ہوتے ہیں، ہم مانگتے وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈاما ڈول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے ہم سچے کر کے دکھائیں۔ جیسے حضرت حنہ نے نظر مانگی تھی، بیٹی ہوئی، پریشان نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ہمارا حال، ہم فار ایگزامپل کوئی نظر مانگ بھی دیتے ہیں، وہ چیز ہمیں بھی بیٹا چاہیے، بیٹی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا ہوا تو اس کو حفظ میں دے دیں گے۔ جب بیٹی ہو جاتی ہے ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ وہ وعدے پورے کر کے دکھائیں۔ مال میں کمی ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں، جو نیت کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ مزید مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سکون بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرے گا، اور اسی بیٹی کو، اس کو بھی حافظہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو بھی تمام نعمتیں دی جا سکتی ہیں، اس کو بھی دین کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اپنے وعدوں میں سچے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، سچے ہو کر تو دکھائیں، وعدے پورے کر کے تو دکھائیں، مطمئن ہو جائیں گے، یقین آنا شروع ہو جائے گا، اس رب کی ذات پر یقین کرنا شروع کر دیں۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ پھر کتاب کا اصل مقصد ہم سب کو جاننا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں ربانی بننا ہوگا، جھکنا ہوگا، مان لینا ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام فرما برداری کا نام ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ واپس جہاں سے آئے ہیں ان کو پلٹ کر اپنے رب کی ہی طرف جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فرما برداری کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو صبح شام کے اذکار میں آپ لوگ شامل کر لیں 3 مرتبہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی جائے اس کا ریوارڈ ملے گا۔
فرمایا کہ دنیا میں تم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو اس کا تمہیں دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ دنیا میں اگر انسان آدھی کھجور بھی صدقہ کرتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی بڑھا کر ملے گی، لیکن وہ کس خالص نیت سے کی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو صدقہ کریں، کوئی بھی کام کریں، نیت چیک کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ خاص تیرے دیدار کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیز ضرور ملے گی۔ صدقے کے فائدے ہم کچھ ایکشن پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ صدقے کے فائدے کیا ہیں۔ مال میں اضافہ ہوگا، بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ مصیبت کو ٹال دے گا، انسان کے اندر سے سب سے بڑی بات تکبر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو بڑھا دینا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ قرض جو ہے اس کو لکھوا لینا ہے تاکہ آسانی ہو، اور افضل صدقہ دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ تو آج جتنا بھی ہم نے آج کا لیسن اس کا کوئک ریویو کیا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس چیز پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، صدقہ۔ اگر تم ایک کوائن صدقہ کرو گے تو تمہیں 700 ملٹیپلائی کر کے تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے اس کا ایکشن پوائنٹ اگر ایک ہم نوٹ کریں وہ ہے صدقہ۔ آج زیادہ سے زیادہ یہ نہ دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے وہ مانگنے کے لیے آئے گا ہم اس کو صدقہ کریں گے، خود آگے بڑھ کر کسی ضرورت مند کی مدد کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔